بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے۔ آج ذکر اس ذبح عظیم کا کہ جس کے لیے رسول کے گھرانے میں رسول کے پیارے بیٹوں کو، جس کو آئے مباہلہ میں آپ دیکھیں تو جب کہا کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ تو مباہلہ کے روز رسول اپنے بیٹوں کے طور پہ اپنے نواسے حسن اور حسین ان کو لے کے گئے۔ یہ وہ نواسے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت کرتے، ان کو دیکھتے، ان کو چومتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اگر سجدے میں پیچھے دوش پہ سوار ہو جاتے تو سجدے کو طول دے دیتے۔ یہ صرف نبی کی محبت نہیں تھی، نبی جو کرتے ہیں وہ تعلیمات دیتے ہیں۔ وہ دراصل لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو مجھے میرے حسین سے بہت محبت ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے انہی پیارے نواسوں کو تیار کرنا خدا کے دین کے لیے۔ واقعہ کربلا دیکھیں تو ایک لگتا ہے کہ معجزاتی سا کوئی ایسا واقعہ ہے۔ سوچیں 1380 سال ہو گئے، میں آلموسٹ 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو، لیکن آج بھی جب واقعہ کربلا کے والے سے بات کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے سوچ کے زاویے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں جو میچورٹی آتی جا رہی ہے تو ہم اس واقعے کو اور نئے اینگلز اور نئے ڈائمینشنز میں دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ اتنے سالوں کے باوجود بھی آج دل ویسے ہی خون کے آنسو روتا ہے جیسے یہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہو۔ جب ہم ذبح عظیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے وہ ذبح عظیم جو کہ نبی کے نواسے کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب، میرے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے سینئر اینکر پرسن آج ہمارے ساتھ مسعود رضا بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال موجود ہیں، رباب کمل آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرثیہ خواں ہیں، نوحہ خوان ہیں، اور ساتھ میں آج ہمارے ساتھ قاری اسد الحق بھائی بھی موجود ہیں۔ اب میں تمام لوگوں کو اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جس میں ہم نذرانہ عقیدت امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل اولاد کو بھیجتے ہیں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تقی بھائی آپ سے ذرا بات کروں کہ اگر ہم جس واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن یا کچھ مہینوں میں رونما ہوا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی کے گھر میں جو بچوں کی پرورش تھی وہ اسی تناظر میں کی گئی، کیونکہ ایک بڑی قربانی کے لیے بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ تو میں چاہوں گی ذرا سب سے پہلے اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک رات کی اور ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ دن تو مناتے ہیں روز عاشور کا، لیکن ایک دن کے اندر سے امام حسین کے قاتلین جمع نہیں ہوئے ہیں۔ وہ قاتلین جمع ہونے کے لیے ایک وقت لگا ہے، ایک ذہنیت بنی ہے، ایک آمادگی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ افراد آئے ہیں، تیار ہوئے ہیں کہ امام حسین اور خانوادہ رسالت کو شہید کریں۔ اور ان باتوں کا ذکر خود یزید نے بھی اپنے اشعار میں کہا ہے، کہتا ہے کہ لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی یزید نے تو جناب حضرت ہاشم علیہ السلام سے بات شروع کی ہے، یعنی قبیلے جو بنی ہاشم ہیں وہ تو رسول کے پردادا ہوتے ہیں، تو بنی امیہ اور بنی ہاشم جو اس زمانے کے اندر مد مقابل آتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اور بنی ہاشم کے گلاب اور گل کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور بنی امیہ کا جو ناصور پھل آیا ہے وہ یزید پلید کی صورت میں آیا ہے۔ تو اس نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ نعوذ باللہ رچایا تھا کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے، ہم پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں اور میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، ورنہ تو نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی رسالت آئی تھی، نہ کوئی نبوت آئی تھی۔ تو گویا انکار رسالت ہے، اور جس نے رسول اللہ کی نسل چلتی آئی جو رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاصل۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک دوسرا گوشہ اس نے کھولا ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو ہمارے باپ دادا بدلہ جو لیا جو مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، کاش وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تو پوری تاریخ خود یزید نے اپنے اشعار کے اندر بیان کی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر ہم سلسلہ دیکھیں تو جو جنگ بندی ہوئی تھی صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد، تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام پر اور خانوادہ رسالت پر کوئی سب و شتم نہیں کرے گا، لیکن یہ سلسلہ اتنا جاری رہا، ممبروں سے کیا جاتا، جی ممبروں سے ہوا، 70,000 ممبروں سے 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، کہ حتیٰ حضرت جناب ام سلمہ
وہ ایک صحابی ہیں, ان کو کہتی ہیں کہ ابو عبداللہ جدلی ان کا نام تھا, ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم رسول اللہ پر سب و شتم کرتے ہو. تو کہتا ہے نعوذ باللہ ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے. تو کہا کہ کیوں علی پر سب و شتم نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہم علی پر تو کرتے, نبی پر تو نہیں کرتے. تو کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من سب علی فقط سبنی, جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے علی پر نہیں, اس نے مجھ پر سب و شتم کیا ہے. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہا, یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ یا سعد ما منعک اللہ تسب ابا التراب, کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ ابو تراب پر تو سب و شتم نہ کر. تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے 3 باتوں کا ذکر کیا, کہا کہ یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور یہ مجھے روکتی ہیں کہ میں علی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کروں. تو یہ ترغیب دلائی گئی, سب و شتم ہوتا رہا. اس کے بعد نام علی رکھنے پر پابندی لگائی گئی. جو محبان اہل بیت تھے ان کو شہید کیا گیا, جیسے جناب حجر ابن عدی کو ان کے پورے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جناب عمر ابن حمو کے خزائی کو شہید کیا گیا. جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا. محمد ابن ابی بکر جو خلیفہ اول ہی کے فرزند ہیں اور محب اہل بیت تھے, محب علی ابن ابی طالب تھے, ان کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ گدھے کی کھال میں بند کر کے ان کے لاشیں کو جلا دیا گیا. اللہ اکبر. تو یہ ساری ذہنیت بننا شروع ہوئی ہے. اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کرو. اور انہوں نے ولی عہد مقرر کیا اور اپنے مرنے سے 10 سال پہلے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. یعنی سن 50 ہجری کو یہ سلسلہ ہونا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ سن 50 ہجری کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو شہادت امام حسن کے بعد اس کا ہاتھ مزید کھل گیا اور اس نے کہا کہ پھر اب جو ہے وہ ولی عہدی کی بات شروع کی جائے. اور اس کے اوپر پھر مخالفت بہت زیادہ ہوئی. صرف بنی ہاشم وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے, بلکہ جناب عائشہ وہی کہتی ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا یزید کو تم ولی عہد بنانے والے ہو, یزید کو جانشین بنانے والے ہو, اور خدا سے ڈرو اس بارے میں. تو جناب عائشہ نے اعتراض کیا, جناب عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا, جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراض کیا, جناب عبداللہ بن زبیر نے اعتراض کیا, لیکن اس کے باوجود یہ کام ہو گیا. اور پھر اسی نے ایک ایسا عجیب و غریب کام انجام دیا ہے کہ زیاد بن ابی, کہ جس کو سب جانتے تھے کہ وہ ولد الزنا ہے, اسی لیے اس کا نام تھا زیاد بن ابی, باپ کا ہی بیٹا ہے, کیونکہ اس کے باپ کو نہیں پتا تھا. اس کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, میرا سگا بھائی ہے. اور پھر یہ الزام کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ آپ اپنی بات نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے بابا کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے باپ کی بات بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ذہنیت کے بعد 15 رجب کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ واقع پیش آیا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یزید برسر اقتدار آیا. اور جب یزید برسر اقتدار آیا ہے تو اس نے فوراً ہی خط لکھنا شروع کیا کہ جس نے اب تک میری بیعت نہیں کی وہ بیعت کرے. ان میں سے سر فہرست حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا, اور وہ خط بھیجا گیا ولید بن عتبہ کو جو حاکم مدینہ تھا. اور ولید بن عتبہ نے جس دن بلایا ہے وہ 27 رجب کی تاریخ تھی امام حسین سے بیعت لینے کے لیے, اور امام حسین نے فرمایا کہ ہم بیعت نہیں کر سکتے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر تو بیعت لینا چاہتا ہے اور اپنے فائدے میں کوئی کام چاہتا بھی ہے تو رات کی تاریکی میں میرے سے بیعت لینے سے تجھے کیا مل جائے گا. اگر بیعت لینا ہی تو علل اعلان دن کی روشنی مجھ سے بیعت طلب کرو تو میں جواب دوں گا. لیکن وہ بھی ڈرپوک کی اولاد تھے نا. یہاں تو ہم دیکھیں کہ یہ تو سخیوں کا خاندان تھا, یہ تو شجاعت والوں کا خاندان تھا. یہ جو کانٹروورسی تھی اگر نوید بھائی دیکھا جائے تو یہ تو جس طریقے سے پراپر کانٹروورسی کی تبھی ہم نے دیکھا کہ جب کربلا اصفان کربلا پہ یہاں اگر 72 تھے تو وہاں پہ تو مجمع بہت بڑا تھا, اور ایسا نہیں دونوں سائڈ پہ کلمہ گوئی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کانٹروورسیز, اگر جو ہم کانٹروورسیز کی بات کریں تو یہ کانٹروورسیز اس وقت بھی پھیلائی جاتی تھی. میں صرف یہ نقطہ چاہتی ہوں مجھے بتائیں کہ ہم نے تاریخ میں کیوں نہیں دیکھا, ہم نے یا تو امام حسن حسین کی بچپنے کو دیکھا کہ جہاں نانا ممبر پہ بٹھا کے بوسے لے رہے ہیں, ان کو دیکھ کے رو رہے ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں, لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں, پھر ہم سیدھا ان کی شہادت تک چلے جاتے ہیں, شہادت تک چلے جاتے ہیں. ہم درمیان کا ٹائم کیوں نہیں دیکھتے نوید بھائی, ان کا لڑکپن کیسا تھا, ان کی جوانی کیسی تھی. نحمد نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا اور گھٹی دے دی, یہ ان کی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی عمل نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آن عطایا, یہ میرے 2 پھول ہیں, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. حسین منی وانا من الحسین. لیکن حسین جب اپنے بچپنے سے جوانی کی طرف بڑھتے ہیں, بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں, ظاہری شریعت کے معاملات کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کردار حسین آپ کو نظر آئے گا, کردار امام حسن مجتبیٰ نظر آئے گا. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, تو مسائل کا جواب مولا علی نہیں
نہیں دیتے, کہتے ہیں وہ بچے ہیں ان سے پوچھ لو, میرے بیٹوں سے پوچھ لو. تو امت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں, لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اصحاب اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے, بیویوں کے جنازے ان سے پڑھوا رہے ہیں, ان سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں, آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ذکر کے موقع پر غالباً ہم نے کہا تھا کہ 18 یا 23 حج پیدل وہ انہوں نے کی ہے, جہاد کی ہے. اور جنگوں میں آپ کو یہ صرف عام سپاہی کے طور پر نہیں, کمانڈر کے طور پر نظر آئیں گے, صفین میں نظر آئیں گے, نیروان میں نظر آئیں گے, اس کے علاوہ جنگوں میں. تو یہ ان کے کردار, اور پھر اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے لوگ ان کو مینارہ نور کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں.